حضرت سیدنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہے۔ ان کا نام رملہ تھا، کنیت ان کی ام حبیبہ۔ حضرت ابو سفیان کی یہ بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہے، اور یہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی۔ حضرت ابو سفیان تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے مسلمانوں میں، ان مسلمانوں کے اندر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح ہوا تو عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت فرمانے کے بعد جو ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور عیسائی بن جاتے ہیں، نصرانیت مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جس رات عبید اللہ بن جحش نصرانی ہوتا ہے نا، اس سے ایک رات یا ایک دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بہت بری شکل کے اندر آیا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر نصرانی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو بتایا بھی کہ میں نے تیرے بارے میں ایسا خواب دیکھا، لیکن اس نے میرے خواب کی پرواہ نہیں کی اور نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ پھر وہ عیسائی ہی دنیا سے گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے ان کو پیغام بھجوایا، اور ان سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ سے کہ آپ ان کو میری طرف سے پیغام نکاح بھیجیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تحمل مزاجی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ ہے، اور بڑی آپ کی دور کی نظر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممکن ہے کہ اس لیے آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہو کہ ام حبیبہ کا شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو چکا ہے، تو کہیں یہ بھی اسلام سے پھر کر ادھر نہ چلے جائے۔ تو نجاشی بادشاہ کی ایک باندی تھی، اس کے ذریعے بادشاہ نے پیغام بھجوایا، تو ام حبیبہ نے بڑی جلدی قبول کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام نکاح کو۔ بلکہ جو عورت پیغام نکاح لے کر آئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اس نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کر اس کو عطا کر دیے، ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دو۔ غالباً حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے مقرر فرمایا، وہ ان کے وکیل بنے، اور پھر نجاشی بادشاہ نے حضور کی طرف سے جو ہے وہ حق مہر بھی ادا کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو۔ خطبہ نکاح بھی پڑھا نجاشی بادشاہ نے، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بات کی نجاشی بادشاہ نے۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ میں حضور کی طرف سے پیغام نکاح کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا حضور کے ساتھ کرتا ہوں، 400 دینار حضور کی جانب سے میں خود حق مہر تمہارا ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا جو حق مہر تھا، وہ نجاشی بادشاہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ادا کیا تھا، اور کتنا تھا؟ 400 دینار حق مہر مقرر کیا، چونکہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اور یہ نجاشی بادشاہ حبشہ جو ہے، یہ وہی بادشاہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تھا نا کہ یہ نجاشی بادشاہ وفات پا چکا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ طور پہ ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کا عدلے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان،
حضور احسان کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضور کی طرف سے حق مہر ادا کیا تھا اور آپ کے خط کی بڑی تعظیم بھی کی تھی۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر جب حبشہ کی طرف مسلمان گئے تھے تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑی حمایت کی تھی، بلکہ مشرکین مکہ کی طرف جب وفد آیا تھا اور اس نے آ کر بادشاہ نجاشی حبشہ سے کہا کہ آپ یہ ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے غلام ہیں، تو لہذا آپ ان کو واپس کر دیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا میں کیسے واپس کروں تمہارے۔ تو پھر جب بلایا گیا مسلمانوں کو، حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھی بلایا گیا، تو ساری بات انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو گمراہ تھے، اللہ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے ہمیں دعوت حق کی طرف بلایا اور اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، اور نیکی کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا، ظلم نہ کرنے کا حکم دیا، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے ساری باتیں بتائی نا۔ اور پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت بھی سنائی نجاشی بادشاہ کو، اسی بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نجاشی شاہ حبشہ نے کہا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، اس کلام میں اور اس کلام کے اندر بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا، نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ جب تک مسلمان یہاں پر رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضور نے پھر ان ساری نیکیوں کا بدلہ آپ علیہ السلام نے ایسے دیا کہ آپ نے پھر غائبانہ ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات تھی۔ اس کے علاوہ کبھی کسی نے صحابہ کے زمانے میں بھی حضور کے علاوہ بھی کبھی کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو یہ تقریباً ہجرت سے 6 یا 7 ہجری کا یہ واقعہ، جس وقت حضرت ام حبیبہ کا آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید اللہ بن جہش جو ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر حبشہ گئے ہجرت کر کے اور وہاں پر جا کر نصرانی مذہب کو اختیار کر لیا، لیکن یہ اپنے دین اسلام پر باقی رہی، تو اللہ نے اسی استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نعمت سے ان کو نواز دیا اور ام المؤمنین کا لقب ان کو مل گیا دنیا کے اندر۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تابعدار فرما بردار تھی اور حضور سے محبت کرنے والی، اسلام سے محبت کرنے والی تھی۔ میں نے کہا اسلام کی یہی ایک نشانی محبت کی کافی تھی ان کی کہ ان کے شوہر عیسائی ہو گئے لیکن یہ پھر بھی اسلام کے اوپر ثابت قدم رہتی ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں پھر جب آپ علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہیں، نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد حضور کے گھر میں ہوتی ہیں، تو ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ آتے ہیں مدینہ طیبہ میں صلح کی مدت بڑھانے کے لیے۔ حضور بات نہیں سنتے، صحابہ بھی ان کی بات نہیں سنتے، تو یہ ام حبیبہ چونکہ ان کی بیٹی تھی، اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، تو جب ان کی بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ آیا ہے تو حضور کا بچھا ہوا بستر اٹھا دیتی ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ بستر اللہ کے پاک پیغمبر کا بستر ہے، اور آپ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اور آپ شرک کرتے ہیں، اور مشرک آدمی کے لیے پیغمبر کے جو ہے بستر پر بیٹھنا شریعت اسلامیہ کے اندر میں جائز نہیں سمجھتی۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا، چونکہ ابھی تک یہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ بیٹی میرے سے جدا ہونے کے بعد تمہارے اندر بہت خرابیاں آ گئی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سفیان کو جواب کیا دیا ام حبیبہ نے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان آپ کی عزت احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ میں آپ سے جدا ہوئی تو میرے اندر خرابی آ گئی، بلکہ میں تو شرک کے اندھیروں سے نکل کر اللہ نے مجھے اسلام کے نور کے اندر بھیج دیا۔
اب میں تو اسلام کے نور کے اندر آ گئی ہوں، اسلام کی روشنی کے اندر آ گئی ہوں، اور ابا جان آپ ایک بڑے سردار ہونے کے باوجود آپ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے بالک ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد محترم کے ساتھ بحث مباحثہ فرمایا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا ان کا محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالکل آخر وقت میں ہوتی ہیں تو اپنے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاتی ہیں اور حضرت ام سلمہ کو بھی بلاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آخرت کا بھی کتنا ڈر تھا حضرت ام حبیبہ کو۔ بلانے کے وقت فرماتی ہیں کہ عائشہ اور ام سلمہ، چونکہ ہم نے اکٹھے زندگی گزاری ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک جو ہے نا وہ سوتنوں والا حساب ہے آپس کے اندر، تو اور کچھ نہ کچھ کبھی کبھار انبن ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حبیبہ یہ بات کر کے تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہے جملہ سن کر۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی، اور میں نے کہا کہ چونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی قدر کیا کرتے تھے بڑے لوگوں کا، چونکہ حضرت ام حبیبہ جو ہے یہ قریش کی جو دو بڑی شاخیں ہیں نا، ایک تو بنو ہاشم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اور دوسری قریش کی شاخ بنو امیہ ہے، اور یہ بنو امیہ جو ہے نا حضرت ام حبیبہ بنو امیہ کے خاندان میں سے تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہاں سے میں وہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، دیکھو حضور نے اپنی بیٹی حضرت عثمان بن عفان کو دی ہے، دو بیٹیاں عطا فرمائی بنو امیہ کو، اور بنو امیہ سے حضور نے ان سے ان کی بیٹیاں بھی لی ہیں، یعنی آپ نے خود حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی نا کہ یہ جو دو شاخوں میں اختلاف چلتا آ رہا تھا نا بڑی دیر سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاندان کے اندر، برادری کے اندر رشتہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مناسب ملتا ہے، اچھا لگتا ہے اور برابری سمجھ میں آتی ہے تو وہاں پر انسان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔